بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر 80۔ وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام نے اذ جب قال کہا، جب لوط علیہ السلام نے قال کہا لقومہ اپنی قوم سے، اتأتون کا مطلب ہے کیا، تأتون تم آتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کو، ما سبقکم جو نہیں پہلے کیا تم سے، بہا یہ والا کام، من احد کسی ایک نے بھی، من العالمین جہان والوں میں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم نے تو اخیر ہی کر دیا ہے، تم لوگوں نے وہ کام کیا جو پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، کسی نے کیا ہی نہیں، تم پہلے ہو جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ بدفعلی تھی، مرد مردوں سے زنا کرتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مرد کا مرد سے زنا کرنا گناہ ہے، حد سے نکل جانا ہے، اور عورت کا عورت سے۔ اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے ان کی اصلاح فرمائی کہ تم لوگ اس بات کو چھوڑ دو، اللہ نے تمہاری انسانی نیچر اور فطرت کے طور پر یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، تم ان کو استعمال میں لاؤ۔ کیوں تم ایسا کرتے ہو کہ مردوں کو استعمال میں لا رہے ہو جس کو اللہ نے منع کیا ہے؟ اور یہ حد سے نکل جانے والی بات ہے، یہ جانوروں سے بھی اوپر والا فعل ہے، جانور بھی ایسا نہیں کرتے، مذکر کی طرف نہیں دوڑتا، مؤنث کی طرف نہیں جاتا، وہ بھی مذکر اور مؤنث کی طرف ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اور تم جو ہو انسان ہو کر، اور اگر ایسا انسان کرنے لگے تو نسل ختم ہو جائے۔ اللہ نے جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد ہی ختم ہو جائے، کہ اس کی یہ قوت تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ نسل افزائی ہوتی جائے گا، اور یہ ایک آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کیا کہ یہ کیا کر کے آتا ہے۔ پہلے لوگ بھی آئے اور انہوں نے جو کیا لے کر چلے گئے، اور اللہ کہتے ہیں اب تمہیں بھیجا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس بد کرداری فعل کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا، ان کو سمجھایا کہ تم یہ مت کرو، یہ تو اتنا برا کام ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، جو تم کر رہے ہو، ہوش کے ناخن لو نا، انکم لتأتون الرجال کہ یقیناً تم تو آتے ہو، رجالا مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے یہ خواہش پوری کرتے ہو تم۔ اللہ اکبر، بل انتم قوم مسرفون، یہ کارنامہ تو مسرفون حد سے نکل جانے والی قوموں کا ہے۔ بلکہ انتم تم ہو ہی، قوم ایسی قوم، مسرفون جو حد سے نکل جانے والے ہو۔ اب وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اصلاح کو قبول ہی نہیں کرتے، وہ اصلاح کر رہے ہیں وہ مان ہی نہیں رہے، تو انہوں نے پھر یہی کہا نا کہ تم تو یہ کام اس لیے کر رہے ہو کہ تم حد سے نکلے ہوئے ہو، حد سے بڑھ گئے ہو، اور یہ حد سے بڑھنے والا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرعاً حرام قرار دیا اور جائز نہیں، تو اس کی طرف آنا ایک حد کراس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ وما کان جواب قومہ، تو اس وقت ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا، انہیں کوئی جواب نہ آیا کہ واقعی یہ غلط بات تھی، اب اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب انہوں نے پتہ ہے پھر کیا جواب میں، الا مگر، ان قالوا انہوں نے کہا کہ اخرجوہم ان کو نکال دو، من قریتکم اپنی بستی سے، کن کو؟ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، ان سب کو اس بستی سے نکالو، روز کے جھگڑے کس سے ختم ہو جائیں، اور پھر جیسے مرضی ہم زندگی انجوائے کریں، ان کو نکالو۔ یہ کیا ہر وقت نوک جھوک لگائی ہوئی ہے انہوں نے،
اللہ نے کہا ہے نا, امر بالمعروف نہا अनिल मुनकर करते रहोगे तो फलाह पर हो, अगर इसको छोड़ दोगे तो कौमें तबाह हो जाती हैं ऐसा करने से. आज हमने भी अमर बिल मारूफ नहा अनिल मुनकर छोड़ दिया है. हम कहते जिधर को लगा लगा रहने दो भाई, फितने से खुद को बचाओ. ऐसे हम किसी को कहेंगे वो हमें अंदर घसीट लेगा, तो लिहाजा कान लपेट के गुजर जाओ, इसी में भलाई है. भलाई इसमें नहीं है. अगर तो वो बुराई पर हैं और वो एक दिन गुमराह होने वाले हैं, तो याद रखिए अगर वो गुमराह हुए, उन पर अजाब आया, तो उनके अंदर इस्लाह कार जिन्होंने कभी उनकी इस्लाह की कोशिश ही नहीं की, वो भी साथ ही लपेटे जाएंगे. कोशिश करनी चाहिए जी, तुम अपने ऊपर ना ब्लेम लाओ. अगर फिर भी वो नहीं मानते तो उनकी बदकिस्मती है. आज हमने भी वही काम किया, चुप करके अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए. जिधर को लगा उसे लगा रहने दो, बस भाई अपना फितने से खुद बचो, इतना ही काफ़ी है. ऐसा करने से ये ना पैगंबरों का शेवा है, ना अल्लाह वालों का शेवा है. अल्लाह ने तो कहा है तुम बतलाते रहो. देखा उनको नोक जोक अच्छी नहीं लग रही, उन्हें भी लग रहा है वाकई हम गलत है, कोई करने वाला ना हो, मैं बताने वाला ना हो, हम खुले आम आराम से करें. आज हमारा मुआशरा है कि सबकी मौजूदगी के बावजूद वो खुले आम सब कुछ कर रहा है, कोई नोक जोक है ही नहीं. ईमान नहीं रहा ना. उन्होंने कहा कि इनको निकाल दो, और कोई जवाब नहीं आया. कहने लगे इन्हें निकाल दो. आए बड़े इतने नेक पारसा, हमें नसीहतें करने वाले, सीधी राहें बताने वाले, बड़ी बड़ी दलाइल देने वाले, और अल्लाह के अजाब से डराने वाले. क्या अल्लाह का अजाब, क्या है ये पैगंबर सच्चे हैं भी पक्के नहीं हैं. कहने लगे निकाल दो. कालू, कहा उन्होंने, अखरिजूहुम, निकाल दो इनको, मिन क़रयतिकुम, अपनी बस्ती से, इन्नहुम, यकीनन ये लोग जो है ना, उनासुन यत्तहरून, ये ऐसे लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं, बड़े पाक बन रहे हैं, बड़े नेक बन रहे हैं, पारसा बन रहे हैं. ये इतने रहे, निकालो इनको, बहुत ही नेक बन रहे हैं. यानी उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया. नेक बन रहे हैं तो अपनी फितरत से, अपनी बसीरत की आंखों से देखो ना कि ये अच्छा है. ये नेक बनना बहुत खूबसूरती वाली बात है. हम भी नेक बन जाएं, कितना इत्मीनान आ जाएगा ज़िंदगी में. अगर गलती हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी मांगे और नेक्स्ट के लिए कभी इस काम की तरफ ना जाएं. अल्लाह भी तो यही चाहते हैं ना कि अपनी इस्लाह कर लो. अल्लाह फरमाते हैं जब वो हद से निकल गए, उन्होंने अपनी इस्लाह ना की, उन्होंने पैगंबर और उसके मानने वालों का इनकार किया, उनकी बात को ठुकराया और कहने लगे कि इनको निकाल दो बस्ती से. जब फिर ऐसा हुआ ना, जब उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया, हर बात से सुनने मानने से इनकार कर दिया, तो गोया उनकी एंडिंग हो गई. अजाब, अल्लाह के अजाब के आने का टाइम आ गया. अल्लाहु अकबर. आता है एक जगह पे, यकीनन वो लोग बड़े पाकबाज बनते हैं. इन्नहुम उनासुन यत्तहरून, इनके कहने के मुताबिक ये इस तरह कह रहे हैं, वो बनते नहीं, वो हैं ही पाकबाज थे. ये जुमला कौम लूत ने ताने के तौर पर कहा था. अन्ने आए नेक, ऐसे ही है ना जैसे आज के मुआशरे में नेकों को लोग ताने कसते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी किया. सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अकीदतमंदों को जला वतन कर दो, ये पाकबाज हैं और तुम्हें लवातत, ये लूत फेल बुराई का काम मर्दों से जो करते हैं, लवातत से रोकते हैं. फिर भला गंदों में इन पाकबाजों का काम ही क्या है, इसलिए इन्हें निकाल दिया जाए. कौम समूद ने पाकीज़गी की सज़ा जलावतनी क्यों तजवीज़ की? ये क्यों हज़रत पैगंबर को निकाल रहे हैं? जहलियत पाकीज़गी को कबूल ही नहीं कर सकती. बात ये है, इसलिए उन्होंने निकाला था. जाहिल पाकबाजी को समझ ही नहीं सकता. जाहलियत को सिर्फ वही कबूल करते हैं जो नापाक होते हैं, बुराइयों में मुब्तला होते हैं और गंदगी का शिकार होते हैं, और हदायत को वो कबूल करते हैं
جو پاک باز ہوتے ہیں وہ پاک بازی کو قبول کرتے ہیں۔ کیا دور جدید میں بھی پاک بازی کو برا خیال کیا جاتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیا اس دور میں بھی پاک بازی کو برا خیال کیا جاتا ہے، اسے تانا کسا جاتا ہے اور اسے بیکورڈ ایریا سمجھا جاتا ہے، اور برائی کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، زانی، بدماشی ٹائپ کے لوگ جو آگے آئے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا جدید دور ہمارا ہے اور ہم ایک ماڈرن لائف گزار رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں جینے کے اصول ہی کیا ہے۔ آج کا اسلام کا یہی حال ہے، اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم خود ایسا دیکھتے ہیں۔ دین سے کیا سیکھتے ہیں بچے؟ دنیا میں ڈالیں وہ دنیا کے ساتھ چلیں گے۔ اصل میں بات بتا دوں، جو دنیا میں چلے ہیں نا صرف دنیا کے ساتھ، اور وہ آگے تک جا کے انہوں نے اینڈنگ یہی دیکھی ہے، دین میں کامیابی تھی۔ میرے خود ایک جاننے والی ہے، اس کی بیٹی کو اس نے اتنی آزادی دے رکھی ہے کہ اب وہ اس سے آگے نکل چکی ہے۔ اتنا اس کا فیشن ہے جیسے کوئی اداکارہ ہو، اور کسی کی بات کی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، سب کے سامنے وہ اس طرح کرتی ہیں فیشن۔ اب وہ ایک بھلے خاندان کی بیٹی ہے جس کی بیٹی یہ کر رہی ہے، تو اب اس کو اس نے ہوا دے رکھی تھی نا کہ تم فیشن کرو، خود تب کپڑے بھی ایسے بنانے، اسٹائلش جوتے ایسے لے کر آنے، ان کو ہیئر سٹائل بنا کے اس طرح سر سے دوپٹہ اتار کے شادیوں میں لہنگے شہنگے ڈالنے ہیں نا خود طریقہ بتلاتے ہیں۔ اب وہ مجھے کہہ رہی تھی، صوفیہ مدرسے میں پڑھنا نا بچے کی تربیت ہو جاتی ہے، بہت اچھا بچہ سمجھ جاتا ہے، ایسے تو اب بچے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جس سے اندازہ لگائیں آپ، یہی لگ رہا تھا کہ اب اس کی بات نہیں وہ سمجھ رہی، اور سمجھ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس جگہ پہ وہ آ گئی اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں سمجھ سکتی تھی اس وقت۔ اب اس کا دل ہے کہ میں اس کو مدرسے میں ڈال دوں۔ اب ایک اتنی فیشن ڈیزائننگ لڑکی مدرسے میں ٹک پائے گی بھلا؟ ایک میری جاننے والی غیر مسلم ملک میں رہتی ہے، اس نے بولا کہ میں چاہتی ہوں میرے بچے جو ہے نا دین پڑھ جائیں، سمجھ جائے میں مسلمان ہوں اور کیا ہے میرے فرائض، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو میرے بچے کامیاب ہیں۔ اب کیوں اسے لگا؟ وہ غیر مسلموں میں رہ رہی ہے، اسے اندازہ ہے کہ اگر غیر مسلموں جیسی اس نے عادات اپنا لی تو پھر کتنی روزی ہو، کتنا سب کچھ ہو، کسی کام کا ہی نہیں۔ جب اینڈ بندہ دیکھتا ہے نا تو اینڈ سے ٹھکرا کے واپس حق کی طرف ہی آتا ہے، اصل رستہ یہ ہے۔ تو ہمارے پاس اب دو اپرچونٹی ہیں، اس لیے ہمیں جو آسانی سے مل رہا ہے دین اس کی قدر ہی نہیں آ رہی۔ ہم تو ان لوگوں کی طرح ہو گئے نا کہ جنہوں نے دین والوں کو باتیں کی، جنہوں نے حقیر جانا، بیکورڈ جانا، انکار کیا، انہیں اوقات ہی نہیں دی، وہ سب ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب ان کا یہ حال ہوا تو سنیے، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے اسے نجات دے دی، لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، اس کے اہل سے مراد جو اس پر ایمان لائے تھے اور اس کی اولاد میں بیوی بچوں میں جو بھی تھا۔ اللہ کہتے لیکن اس کے اہل میں ایک ایسی تھی جس کو ہم نے اس کے ساتھ نہیں جانے دیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی وہ نہیں جا سکی، فَأَنْجَيْنَاهُ، اسے ہم نے نجات نہیں دی۔ اس کا کیا ہوا؟ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وہ بڑی کوشش کر رہی تھی چلنے کی، پتہ اسے تھا، لیکن اس نے ساتھ ہمیشہ باطل کا ہی دیا ہوا تھا، اس لیے وہ دوڑ دوڑ کر بھی آگے نہیں جا پا رہی تھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اب یہ جو قوم تھی جس کا غالباً پہلے پارے میں ذکر آتا ہے، طالوت اور جالوت کا جب آپس میں ہوا تھا نا، جنگ ہوئی تھی، تو حضرت طالوت اور جالوت میں سے ایک تو مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ مسلمان جو تھا وہ پیغمبروں کا لیڈر تھا، اس کو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اللہ کے حکم سے دی تھی اور کہا تھا کہ جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں نا، آگے نہر آئے گی تو وہاں سے وہ پانی نہ پئیں۔ اور حضرت جو لیڈر تھے، لیڈرشپ کرنے والے تھے، انہوں نے خود بھی اپنی زبانی یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں پیاس لگے بھی تو ایک دو گھونٹ، ایک دو چلو پی لینا،
पेट भर कर ना पीना, अगर पी लोगे तो यहाँ ही रहोगे। इल्ला भी इज़्नि रब्बी, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ हो नहीं सकता। उन्हें प्यास बड़ी लगी हुई थी और उन्होंने पैगंबर की बात को कोई इतनी अहमियत ना दी, और उसने पर के चुल्लू पीने शुरू कर दिया, पेट भरना शुरू कर दिया, और उनका पेट इतना वजनी हो गया वो अब उठ के चल ही नहीं सकते थे। अब वो कोशिश कर रहे थे कि इनके साथ जाएं, अल्लाह का हुक्म नहीं था, नाफरमानी की, रह गए वहीं। अल्लाह कहते ऐसे ही इस औरत के साथ हुआ कि ये पीछे रह जाने वालों में से हो गई, और हमने उसकी कौम पर, जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब लेकर आए तो ये भी उनके साथ तबाह बर्बाद हो गई। और उन पर कैसा अजाब आया? अल्लाह फरमाते हैं व अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पर बरसाई बारिश। और बारिश किस चीज़ की थी? पत्थरों की। अस्तगफिरुल्लाह। और हमने उन पर पत्थरों की सख्त बारिश बरसाई। फंजुर, पस देख तू, कैफा, कैसे, काना था, आक़िबतुल मुजरिमीन, मुजरमों का अंजाम। मुजरमों का अंजाम तो जरा देखिए कि कैसा था। हमने उन पर पत्थरों का मी बरसाया, यानी हमने सख्त गरम कंकर के पत्थर उन पर बरसाए, और अल्लाह ताला ने इस बस्ती को उलट कर नीचे फेंक दिया। अभी कल मैंने आपको बताया अल्लाह ने कई बस्तियां ऐसे उल्टा कर फेंकी, उन पर पत्थरों की बारिश हुई, फिर अल्लाह ने उनको उल्टा के नीचे दे मारा, खाक नहीं बची उनके, धूड़ उड़ गई। अल्लाह कहते हैं ये था मुजरमों का अंजाम। उन्होंने जुर्म भी तो बहुत बड़े किए थे ना, वो अल्लाह और अल्लाह के बंदों के साथ ज़्यादतियाँ करने वाले लोग थे। और अल्लाह के साथ ज़्यादती क्या कि अल्लाह की बात ही ना माननी और गलती पे गलती करते जाना अपनी मर्जी से, और इस्लाह की तरफ आना ही ना।